خواتین و حضرات، سوچ کے وہ انداز جو کہ آپ کو ان حالات میں نسبتاً آپ کی زندگی میں کچھ آسانیاں بھر سکتے ہیں، کچھ سکون اور اطمینان آپ کو دے سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آج کی گفتگو میں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر سوچتے ہوئے اپنے حالات کے بارے میں ہم کچھ بنیادی سے کانسیپٹس کو اپنے ذہن میں استعمال کرنا شروع کریں تو پھر وہ لینز آپ کے سامنے آ جائے گا جو آپ کو اسی طرح سے بچاتا ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا، جیسے وہ ایک لینز آنکھ کے سامنے اینک کی شکل میں لگا کے آپ نے اپنے آپ کو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز جو بہت خطرناک ہوتی ہیں ان سے بچایا تھا۔ تو اس سوچ کے بارے میں کیا سوالات آپ اپنے آپ سے کریں؟ اس کے لیے پہلے یہ طے کریں کہ اللہ نے انسان کو سوچنے کی جو طاقت عطا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں سوچتے ہیں ہم؟ دیکھیے نا، بہت سارے جانور ہیں وہ سوچتے ہی نہیں سرے سے، جو من میں آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں، اس لمحے میں جیتے ہیں جس میں وہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں سوچنا، ماضی کے بارے میں بہت حد تک سوچتے رہنا، یہ تو خاص ہمارا انداز ہے، انسانوں کا انداز ہے زندگی گزارنے کا۔ تو آپ پہلے یہ سوچئے کہ مجھے جو یہ سوچنے کا ایک ہنر عطا کیا ہے اللہ نے، جو ودیت کیا ہے مجھے اور آپ کو، سوچ، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں سوچنے کا آپ کو فائدہ ہے؟ دیکھیے، سوچنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ مسئلوں کو اپریشیٹ کر کے ان کو حل کر سکیں۔ تو یعنی بنیادی بات یہ ہوئی کہ اگر آپ کی کوئی سوچ ایسی ہے جس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جس مسئلے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، تو پھر کیا اس سوچ کا کوئی مقصد ہے؟ اکثر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے مسائل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جن کا نہ حل میرے پاس ہوتا ہے، نہ اس شخص کے پاس ہوتا ہے جس سے میں وہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مسائل در مسائل در مسائل کی گفتگو، اور یہ بھی بیڑا غرق ہو گیا، وہ بھی تباہی ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا؟ تو یہ طے کیجئے کہ اس کے بارے میں جو آپ اپنے دماغ کی انرجی کو کنزیوم کر رہے ہیں، اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور اگر جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل حل ہو جائے گا، تو پھر جاری رکھیے، بیکاز سوچنے کا مقصد ہی ہے، یعنی سب سے بڑا جو فنکشن ہے سوچ کا، وہ مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ اچھا، اب مسئلے حل کرنے کے لیے نا جو اگلی بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا سوچنے کا انداز ہے نا، یہ ایک مقصد ضرور رکھتا ہو۔ لا یعنی اور بے معنی سوچیں بچپن سے مجھے بھی آتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی آتی ہوں گی۔ ایسی فروئی باتیں، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور وہ فلسفہ اور سیوڈو فلاسفی، اور ایک عمر میں نے گزار دی انہی بے مقصد لا یعنی سوچوں کے اندر، اور اس کا کوئی نتیجہ کبھی نہ نکلا ہے نہ کبھی نکلے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات ہے۔ بالکل آپ فارغ ہیں، آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے پاس دنیا جہان میں کرنے کا کچھ نہیں ہے، تو آل فال سوچتے رہیے، کیا حرج ہے؟ اور اس وقت اور کر بھی کیا رہے ہیں آپ؟ تو ان کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، ان سوچوں کا، لیکن ان کا آپ کی زندگی کو ڈومینیٹ کرنا، ایسی سوچوں کا جن کی یوٹیلیٹی نہیں ہے کوئی آپ کی زندگی میں، جس سوچ کے نتیجے میں آپ کوئی مسئلہ بھی حل نہیں کر رہے، الٹا اس کی یوٹیلیٹی تو یہ تھی کہ آپ مسئلے حل کریں، تو آپ نے سوچنے سے ایک مسئلہ پیدا کر لیا ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ پیدا کرنے کے لیے تو سوچ بنی ہی نہیں تھی۔ تو یہ ضرور طے کیجئے گا کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں، اس کی یوٹیلیٹی، اس کے فوائد مجھے، میرے پیاروں کو، میرے ارد گرد کے انسانوں کو، کائنات میں جو چرند پرند اللہ نے پیدا کیے ہیں، کسی کے کوئی کام آ سکتی ہے یہ جو سوچ جو میں سوچ رہا ہوں؟ یہ ایک سوال ہے جو اپنی ہی سوچ سے آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اکثر جب یہ جواب آئے کہ نہیں، ویسے اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے،
بہتر ہے اسے ڈراپ کر دیجیے. یہ ارلیسٹ انٹرونشن ہے اپنے آپ کو بچانے کی اور اس الٹرا وائلٹ ریز سے بچنے کی، جو کہ جب ایک دفعہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کر کے دم ضرور لیتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اپنی سوچ کے بارے میں یہ سوال ضرور کیجیے گا اپنے آپ سے کہ کیا یہ سوچ ویلڈ ہے، حق بجانب ہے یہ سوچنا. اب حق بجانب کے لیے پھر ایک لمبی تفصیل ہے، ایک لمبی بحث ہے، وہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن کسی موقع پر انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے کہ حق بجانب سوچ کیا ہوتی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والی سوچ کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، حق کتنی قسم کا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچنے کے لیے حق بجانب نہیں ہیں، اور جب آپ نے ناپا ہے اپنی سوچ کو ان 5 سوالوں کی روشنی میں، آپ کو یاد ہوگا وہ 5 جن کا میں نے آپ سے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا، تو پھر اگر وہ سوچ ان معیار پر پوری نہیں اترتی جو ان سوالوں نے اٹھائے تھے، تو پھر یہ کوئی ویلڈ سمجھدارانہ مسئلہ حل کرنے والی سوچ ہے نہیں. ایک اور معیار ہے انسانی سوچ کا، اور اس پر مجھے تھوڑا سا شکوہ بھی ہے. بہت سارے لوگوں سے میں سارا دن یہ سوال کرتا ہوں کہ اچھا یہ جو بات آپ نے مجھے کہی ہے نا، یہ ذرا خود اپنے دماغ میں دہرائیے گا ایک بار، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی سینس یا لاجک ہے؟ تو اکثر جواب آتا ہے نہیں. یعنی انسان کی سوچ کی بنیادی خصوصیت اس کا لاجیکل ہونا ہے، سمجھدارانہ ہونا ہے. آپ ایک ایڈلٹ ہیں، آپ ایک سمجھدار انسان ہیں. سمجھدار انسان کیا ہوتا ہے؟ جو کہ لاجیکل ہوتا ہے. بنیادی طور پر انسان ایک لاجیکل جانور ہے، ایک لاجیکل بینگ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر بنیادی طور پر اسی کسوٹی پر آپ کی سوچ جو ہے وہ مار کھا جائے اور اس پر پوری نہ اتر سکے، اس پرکھ پر پوری نہ اتر سکے کہ وہ لاجیکل نہیں ہے، اللاجیکل بات ہے جو میں سوچ رہا ہوں، تو پھر اسے جیسے میں نے عرض کیا ڈراپ کر دیں تو اچھا ہے. سو بہت ضروری ہے کہ آپ لاجک کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. لاجک صرف انسان ہی کی نہیں، مومن ہونے کی بھی ایک پرکھ ہے. مومن کی پہچان اس کی لاجیکل تھنکنگ بھی ہوتی ہے. یعنی وہ کبھی کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیا اسے جس مرضی سے لنک کر دیا جائے، اگر اسے لگے کہ یہ بات لاجک کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی. تو پھر جناب پھر آپ آگے چل پائیں گے اور زبردست طریقے سے آپ اس سوچ کو بلاک کر سکیں گے جو آپ کے لیے پرابلمز پیدا کر رہی ہے بجائے پرابلمز حل کرنے کے، ویلڈ نہیں ہے، اس کی یوٹیلیٹی کوئی نہیں ہے اور اس کا کوئی فنکشن بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایکچولی وہ سوچ کو زندگی میں شامل کر کے آپ کی فنکشننگ میں بہتری نہیں آئے گی بلکہ وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گی. چھوٹی سی مثال ہے، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ کلاس میں بیٹھے اور آپ کے ذہن میں یہ ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ابھی مجھ سے میری ٹیچر ایک ایسا سوال پوچھے گی جس کا جواب مجھے نہیں آتا. اب یہ ایک سوچ ہے. کسی حد تک یہ جو سوچ ہے یہ لاجیکل تو ہے، کیونکہ سوال تو ایسے پوچھے جا سکتے ہیں کہ جن کا جواب انسان کو نہ آتا ہو. لیکن اب ذرا اس کو اس پیمانے پر ناپیے گا، اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ یہ جو آپ نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ وہ مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھیں گی میری ٹیچر جو مجھے نہیں آتا ہوگا. بھئی آپ کو بہت کچھ آتا ہے، تو کیا یہی سوچ؟ اب اس سے مسئلہ کیا حل ہونے والا ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ آپ کو پتہ کیسے لگا کہ وہ آپ سے ایسا ہی سوال پوچھیں گے؟ اب کلاس میں 30 اور لوگ بھی موجود ہیں، وہ آپ ہی کو پک کریں گے وہ سوال پوچھنے کے لیے. اور ذرا یہ بھی سوچیے کہ یہ سوچ کا مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ یہ سوچ آتے ہی آپ
کہ ابھی نہ انہوں نے وہ سوال پوچھا ہے، وہ پڑھا رہی ہیں، اور آپ کو یہ سوچ آنے سے کچھ تبدیلیاں آپ کے جذبات میں آنی شروع ہو جائیں گی، یعنی آپ ایک خوف کی کیفیت میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے مشکل برین کی کیا ہے، جیسے یہ سوچ لیتا ہے نا تو یہ اس کو مان بھی لیتا ہے کہ یہ کام جو میں نے سوچا ہے یہ ہو بھی گیا ہے۔ یعنی جب آپ نے یہ سوچا کہ وہ مجھ سے ایسا سوال پوچھیں گی تو اسی وقت باڈی کو اور دماغ کو یہ لگا کہ پوچھ لیا ہے۔ یعنی آپ ذرا دماغ کی ناپختگی دیکھیے، اور وہ ایسے بیہیو کرنے لگتا ہے جیسے کہ وہ ایسا سوال پوچھنے کے بعد میں بیہیو کرے گا۔ ابھی پوچھا کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے سوچا ہے اور اس نے یہ مان لیا کہ پوچھ لیا گیا۔ نتیجتاً منہ سوکھنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ وہ ٹیچر پڑھا رہی ہے آرام سے، اور آپ کی جسمانی کیفیت یہ ہو گئی، خوف زدہ ہو گئے آپ جذباتی طور پر۔ جذبات میں کچھ ایسے کیمیکلز پیدا ہوئے جس سے کہ باڈی میں دل کی دھڑکن تبدیل ہوگی، اور صاف ظاہر ہے کہ جب دل کی دھڑکن تبدیل ہوگی، آکسیجن کی یوٹیلائزیشن جس میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹانگوں میں جان نہیں رہے گی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آنے لگے گا، آپ کو چکر سا آنے لگے گا۔ تو اس میں آپ اس لیکچر میں کہے گئے جو باتیں ہیں یا جو علم آپ کی ٹیچر آپ کو پہنچا رہی تھی وہ اب سننا ہی بند ہو جائے گا۔ اور جب آپ یوں کر رہے ہوں گے کلاس میں، اس حرکت پہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ ٹیچر آپ کی طرف ایک دم متوجہ ہو جائے، اور اب آپ نے جو پروفیسی کی تھی وہ اس وجہ سے نہیں پوری ہوئی کہ آپ نے ایسا سوچا تھا تو اس لیے ہو گیا، بلکہ جو اس سوچ پر آپ ایمان لے آئے تھے اور اس سے جو تبدیلیاں آپ کے اندر جذبات کے لیول پر اور بیہیویئر میں ہو گئی تھیں، کہ دور سے وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک یوں کر رہا ہے کوئی شخص، تو اس سے وہ متوجہ ہو گئی تھی، اور اب وہ آپ سے یہ کہیں گی کہ یہ میں نے جو آخری بات کی ہے یہ کیا تھی؟ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ تو اس وقت آپ کو تو چکر آ رہے تھے، آپ کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم۔ تو گھر میں جا کے آپ کہیں گے مجھے تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر مجھ سے ایسا سوال۔ آپ ذرا اس پورے پروسیس پہ غور کیجئے گا کسی وقت، کس طرح سے ہمارا دماغ ہمارے ساتھ ٹرکس کھیلتا ہے، صرف سوچ کے ذریعے ہمارے جذبات کی کیفیت تبدیل کر دیتا ہے، ہمارے جسم کی کیفیت تبدیل کر دیتا ہے، ہمارا بیہیویئر بدل دیتا ہے، اور ہم جو پروفیسائز کر رہے تھے سوچ کے انداز پر وہ پریکٹیکلی ہمارے ارد گرد ہو جاتا۔ اتنی طاقتور ہے یہ سوچ، اس لیے اس کے بارے میں یہ سوچنا بہت ضروری ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا یہ سوچ پرابلم سالونگ ہے، ویلڈ ہے، اس کی کوئی یوٹیلیٹی ہے بھی کہ نہیں۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ آپ وہی طالب علم ہیں اور آپ کے دماغ میں یہ سوچ آئی، لیکن آج کی گفتگو آپ نے سن رکھی ہے، تو آپ اس سوچ کے اوپر مسکرا دیں گے، اور آپ کو یاد آئے گا کہ ایسا کوئی واقعہ نہ بھی ہوا ہے نہ ہونے والا ہے، اور جو بھی سوال مجھ سے میری ٹیچر پوچھے گی وہ مجھے آتا ہی ہوگا، وہی پوچھیں گی نا جو انہوں نے پڑھایا وہ مجھے آتا ہے۔ اب ذرا پورا انداز آپ دیکھیے تبدیل ہو جائے گا، آپ کا چہرے پہ، آپ کے دل کی دھڑکن پر، آپ کے جسم میں، آپ کے جذبات میں ایک شگفتگی پیدا ہو جائے گی، اور شگفتگی کی وہ کیفیت لرننگ کو انہینس کر دے گی۔ یہی کیفیت ہیں اور یہی طریقہ کار سوچ کے ہیں جو کہ متاثر کرتے ہیں آپ کے ارد گرد کے ماحول کو، اور تبدیل کر سکتے ہیں ان واقعات کو جو آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں۔